السلام علیکم دوستو، اسے کہتے ہیں ظلم کی انتہا۔ کوئی اس طرح سے جانور کو بھی لات نہیں مارتا ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ ایک ہندو پولیس والا مسلم نمازیوں کو جو کہ سجدے کی حالت میں ہیں ان کو لات مار رہا ہے، گالی دے رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اگر یہی حرکت کوئی مسلمان کرتا تو اس جرم کو اس کے دھرم سے جوڑ کر خوب اسلام کو بدنام کیا جاتا، لیکن یہ جو ہندو پولیس والا ہے اس نے جو یہ حرکت کی ہے، اس خطرناک جرم کو اس کے دھرم سے نہیں جوڑا جا رہا ہے، بس پولیس کرمی، دلی پولیس والا کہہ کر اس کو پکارا جا رہا ہے۔ لیکن جب مسلمان کوئی جرم کرتا ہے تو فوراً اس کے جرم کو اس کے دھرم سے جوڑ کر اس کے دھرم کو بدنام کرنے کی ناپاک سازش کی جاتی ہے۔ ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ آروپی چاہے کوئی بھی ہو، اس کے آروپ پر اس کو تنقید کرنی چاہیے، اس کے آروپ کی وجہ سے، اس کے جرم کی وجہ سے اس کے دھرم کو جوڑنا نہیں چاہیے، اس کو دھرم کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کتنی خطرناک غیر انسانی حرکت یہ پولیس والا کر رہا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں پولیس والے، ان کے دماغ میں مسلمانوں کے خلاف یہ نفرت کون بھر رہا ہے؟ یہ لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ایک پولیس والا جب شپث لیتا ہے تو وہ اپنی شپث کے اندر کیا کہتا ہے کہ وہ ملک کے قانون ویوستھا اور سنویدھان کے انڈر میں رہ کر پولیس کا کام کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیے ایک سمودائے کو جس کو ہمیشہ اس ملک بھارت کے اندر ٹارگیٹ کیا جاتا رہا ہے، یعنی کہ مسلمان لوگوں کو، تو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہر ذاتی والا ہمیشہ مسلمان کے خلاف نفرت دکھائی جاتی ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہوں، چاہے وہ پولیس والے ہوں، چاہے وہ سرکاری ادھیکاری ہوں، چاہے وہ اسکول کے ٹیچرز ہوں، چاہے وہ نارمل دھندے اور کاروبار کرنے والے ہوں، ہر کسی کے ذہن کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر دی گئی ہے۔ آپ دیکھیے نماز پڑھنے والے ویکتی کو جو لات مار رہا ہے، نماز کیا ہے؟ اتنا پوتر عمل ہے، یہ اگر کوئی بندہ روڈ پر پوجا کر رہا ہوتا تو کیا یہ پولیس والا اس کو ایسے لات مارتا؟ اس کو لات مار کر اس کی پوجا کے اندر ڈسٹرب کرتا، اس کی توہین کرتا؟ کتنی ان کی ہمت دیکھیے کتنی بڑھ گئی ہے۔ پھر جب مسلمان لوگ آگے آتے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو مسلمانوں کو مصیبت کہا جاتا ہے کہ مسلمان نام ہی ہے مصیبت کا۔ کیوں تم چھیڑتے کیوں ہو؟ ہمیشہ مسلمانوں کو ٹرول کرنے کی یہ سازش کی جاتی ہے کہ پہلے کاڑی کی جاتی ہے۔ میرا روڈ کے اندر کیا ہوا؟ پہلے جو ریلی میں آئے ہوئے سماج کنٹک لوگ تھے انہوں نے پہلے کاڑی کی، مسلمانوں کو چھیڑا، پھر جب مسلمانوں نے جوابی کارروائی کی تو پھر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے اندر ہر کوئی لگ گیا، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ پولیٹیشین لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر کوئی مسلمانوں کو ٹرول کرنے میں لگ گیا کہ مسلمان لوگ فسادی ہیں، جہادی ہیں، بلا بلا۔ تم کاڑی کیوں کرتے ہو؟ تم پہلے کاڑی کرتے ہو اور تم پہلے نفرت کی آگ بھڑکا دیتے ہو، بھڑکاؤ نعرے مارتے ہو، اس طرح کی حرکت کرتے ہو، پھر جب مسلمان طیش میں آ کر جوابی کارروائی کرتا ہے تو پھر تو مسلمانوں کو بدنام کرنے لگتے ہو۔ میں اس ملک کے رہنے والے ہر باشندے تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے پرشاسن اور پرشاسن اور ہماری بھارت کی سرکار سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے نفرت کا یہ جو کالا بازار ملک بھارت کے اندر لگا ہوا ہے اس کو بند کیا جائے۔ ہم سب نے یہ شپث لی ہے کہ ہم سنویدھان کے ماتحت میں اور سنویدھان کے انڈر میں رہ کر اس ملک میں جئیں گے، تو پھر ہم کو سنویدھان نے جو رائٹس دیے ہیں ان رائٹس کے اوپر بھی ہم کو عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی آ کر ہم سے ہماری آزادی نہیں چھین سکتا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ دلی کا یہ ہندو پولیس والا ہے، اس کو تو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ کب تک سسپینڈ کرو گے؟ اس سے پہلے دلی کے اندر ہی ایک ٹرین کے اندر ایک مسلمان کو ایک پولیس افسر نے گولی مار دیا تھا۔ پھر جب اس کی تفتیش ہوئی تو کہا گیا کہ وہ جو پولیس افسر ہے وہ ذہنی مریض ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذہنی مریض لوگوں کو آپ پولیس میں بھرتی کیسے کر لیتے ہو؟ اب اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا جواب بھی یہی آئے گا کہ یہ ڈپریشن میں تھا یا ذہنی مریض تھا، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے نا، اگر کسی بندے کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کو پولیس میں رکھا کیوں جاتا ہے؟ اس کو پولیس کے اندر پولیس میں اس کو جگہ کیوں دی جاتی ہے؟
وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. حرکتیں کرنے کی وجہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ بدنام ہوتا ہے. ہمیں تو ہمارے سنویدھان نے ہر کسی کی رسپیکٹ کرنا سکھایا ہے، اور ہمارا اسلام بھی ہم کو ہر کسی کی رسپیکٹ اور عزت کرنا سکھاتا ہے. لیکن اس طرح سے کھلے عام مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی رہی تو مسلمان کیا کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ کس سے التجا کرے گا؟ مسلمان جب اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. ہر طرح سے مسلمانوں کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے ملک بھارت کے اندر. آخر یہ نفرت کی کالا بازاری کب تک چلیں گی؟ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں، شاسن اور پرشاسن سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اس طرح کی مسلمانوں کے خلاف جو نفرت انگیزی ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے، اور ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے مسلمان سے اگر کوئی آروپ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بڑے بڑے کیسز لگ جاتے ہیں، لیکن وہیں پر مسلمانوں کے خلاف اگر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی ہے. بہت سارے پولیٹیشین لیڈر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. مہاراشٹر کے اندر بھی بہت زیادہ نفرت کا ماحول پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک وہ چھوٹا سا بٹلا سا نتیش رانے ہیں، وہ آج کل مہاراشٹر کے اندر بہت زیادہ بکواس کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. مالیگاؤں کو منی پاکستان اور چھوٹا پاکستان بولتا ہے، اور نہ جانے مسلمانوں کے خلاف کیسے کیسے اشبد کا استعمال کرتا ہے. تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہی تم کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا تو ووٹ بینک فکس ہے کہ تم تو یہی چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے خلاف بولوں گی تو پاپولیٹی ملیں گی، اور مسلمانوں کے خلاف اگر بولیں گے تو فیم ملیں گا اور پارٹی کا ٹکٹ ملے گا. بس اسی لیے مطلب تم نے مسلمانوں کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف بولو اور تم کیا کرو؟ فیمس ہو جاؤ. ٹھیک ہے، لیکن ملک بھارت میں اگر اس طرح کی گھٹنائیں اگر ہوتی ہی رہی اور مسلمانوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہی رہا تو کیا ملک بھارت بدنام نہیں ہوگا؟ آج کیا ملک بھارت بدنام نہیں ہو رہا ہے؟ سویڈن سے خبر آ رہی ہے. سویڈن کی میڈیا نے یہ خبر شائع کی ہے، انقلاب کی رپورٹ ہے کہ سویڈن نے ملک بھارت کو آمریت پسند یعنی کہ تانا شاہی حکومت کی لسٹ کے اندر کھڑے کر دیا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سویڈن میں کیا مسلمانوں کی حکومت ہے؟ نہیں. لیکن جو لوگ لوکتنتر کو مانتے ہیں، جو لوگ سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن اور جمہوریت کے قائل ہے، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھارت کے اندر جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، ملک بھارت کے اندر سنویدھان کو مٹایا جا رہا ہے، اور تانا شاہی حکومت کو بہت زیادہ رواج دیا جا رہا ہے. تو دوستو، اس ویڈیو سے جو کچھ مجھے سمجھ میں آئی وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس پولیس والے کے خلاف آواز اٹھاتے رہے کہ اس پولیس والے کو اس کے جرم کی سخت سے سخت سزا ملے اور سبق ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سجدے میں تھے، دیکھ سکتے ہو بھائی لوگ سجدے میں تھے. بھائی لوگ جتنے بھی نیت کر رکھے تھے، اس نے لات مارا ہے، پولیس والے نے لات مار رہا ہے اور مسلمانوں کو مار رہا ہے. یہ ان لوگ کی ویڈیو ہے.